نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير صدق اللہ العظیم۔ سورہ مدثر مکی صورت ہے، 56 آیات ہیں اور اس میں 2 رکوعات ہیں۔ عمومی طور پر مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی توحید، رسالت اور آخرت کے عنوانات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سورہ یا ایھا المدثر، اے وہ شخص جو کپڑا لپیٹے ہوئے ہے، قم اٹھیے، فانذر اور ڈرائیے، وربک فکبر اور اپنے پروردگار کی بڑائی کیجیے، 3 نمبر 4 وثیابک فطہر اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھیے، نمبر 5 والرجز فہجر اور ناپاکی سے دور رہیے، اور نمبر 6 ولا تمنن تستکثر احسان نہ کیجیے، اور تستکثر زیادہ کی طلب مت کیجیے۔ یہ اسی کا حصہ ہے، جس پر احسان کریں اس سے اس احسان کے صلے کی طلب مت کیجیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، نمبر 7 اپنے پروردگار کے لیے صبر کیجیے۔ یہ احکامات ہیں۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ یہاں ان 3 آیات میں قیامت کی ابتدا کو بیان کیا گیا ہے، یا وقوع قیامت کو بیان کیا گیا ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا وہ دن مشکل کا دن ہوگا، یعنی کافروں پر یہ دن آسان نہیں ہوگا۔ 7 احکامات ہوئے جی۔ ابتدائی بات کیا ہے؟ یا ایھا المدثر، ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے شخص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر تعریف اور آپ کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ میں نے گزشتہ سورہ مبارکہ کے درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ یا ایھا المزمل یہ نبوی صفت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی ذاتی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی وہ صفت ہے جو عام بشری تقاضے کے مطابق ٹھنڈ بخار کی بنیاد پر آپ نے جو کمبل اوڑھ رکھا تھا، اس ادا کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ اسی ادا سے آپ کو مخاطب فرمایا کہ یا ایھا المزمل، ایک کمبل میں اپنے آپ کو لپیٹ کر کے لیٹنے والے اور تنہائی میں ہم سے سرگوشی کرنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کے ایک حصے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوا کیجیے۔ گویا تہجد کی فرضیت کا حکم دیا، اس کے لیے آپ کی اس ادا کو وصف کے طور پہ بیان کیا۔ یہاں پر بھی آپ نے جو چادر اوڑھی ہوئی تھی، اسی اوڑھی ہوئی چادر کی حالت کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ یا ایھا المدثر فرمایا۔ یہ بالکل المزمل کی طرح ہے، وہاں کمبل اوڑھے ہوئے، یہاں چادر اوڑھے ہوئے، ایک کمبلی والے، ایک چادر اوڑھے ہوئے۔ بات سمجھ گئی؟ یہ حضور کی عظمت شان ہے۔ آگے قم فانذر، 2 حکم، قم کھڑے ہو جائیے، فانذر اور ڈرائیے۔ دیکھیے قم یہ حکم ہے، اور اس حکم کے معنی میں 2 باتیں ذہن میں رکھیے۔ ایک یہ کہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو جائیے، لیٹے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو جائیے، یعنی قیام کھڑے ہونا، فزیکلی جسمانی طور پر کھڑے ہونا مراد ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیے، یعنی اس کام کو کیجئے۔ دوسرا قم کا ایک اور معنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ آمادہ ہو جائیے، تیار ہو جائیے، اپنی ہمت اور اپنے ارادے کو پختہ کر لیجئے۔ کس کام کے لیے؟ آنے والے حکم کے لیے۔ آپ اپنے عزائم، اپنے ارادوں کو بلند کر لیجئے۔ قم جسمانی طور پہ کھڑے ہو جائیں، ایک معنی۔ دوسرا معنی ہے اپنے ارادے کو بلند کر دیجئے، آپ عزائم کو بلند کر دیجئے، آپ آمادہ ہو جائیے، تیار ہو جائیے۔ فانذر، دوسرا حکم۔ یہ حکم کیا ہے کہ آپ ڈرائیے۔ ڈرانے کے انذار کے اندر جو معنی ہوتے ہیں وہ مطلقاً ڈرانا نہیں ہوتا، بلکہ ایسا ڈرانا جس کے اندر شفقت، مہربانی اور محبت کی چاشنی موجود ہو، لوگوں کے لیے درد دل موجود ہو، ایسے ڈرانے کو انذار کہتے ہیں۔ اور پھر اتنا درد دل کے ساتھ حضور نے ڈرایا لوگوں کو، اتنی فکر کی کہ رب کو خود کہنا پڑا لعلک باخع نفسک۔ آپ اس درد دل کو لے کر کے لوگوں کے در در پہ
اتنا پہنچ رہے ہیں لوگوں کے پاس، اتنی زیادہ آپ جو ہے وہ جدوجہد کر رہے ہیں کہ شاید آپ اپنے آپ کو ہلکان کر لیں گے، اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے، ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہو خود کو. اس قدر مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مانتے ہیں تو مانے، نہیں مانتے تو ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام پہنچانا ہے، سو آپ نے پہنچا دیا. تو فانذر کا معنی سمجھ آ گیا نہیں؟ تیسرا حکم وربک فکبر، اور اپنے پروردگار کی بڑائی کیجیے. دیکھیے تکبیر، کبریائی، بڑائی، اسلام کے اندر اللہ اکبر کی اہمیت کتنی ہے. اتنی اہمیت ہے کہ اسلام کے سب سے بڑے اعلان صلاۃ کی ابتدا اللہ اکبر سے ہوتی ہے. اسلام میں سب سے بڑی عبادت، ام العبادات نماز ہے، اور نماز کے لیے اللہ اکبر کی دہرائی اتنی بار کی گئی ہے، اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پیغام کیا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ خالق کے سامنے ہیچ ہے، کچھ نہیں ہے. اللہ سب کچھ ہے، اللہ سے سب کچھ ہے، اللہ کا سب کچھ ہے. مخلوق سے کچھ نہیں، مخلوق کا کچھ نہیں، مخلوق سے کچھ نہیں. بات ہماری تو اللہ اکبر کی اہمیت اس قدر ہے کہ مومن اگر خوش ہو تو خوشی کی خبر سنتے ہی کہتے اللہ اکبر. وہ دیکھیے دار ارقم ہے، رسول اللہ ہیں، رسول اللہ کی جماعت ہے، اور آواز آتی ہے، دستک دی جاتی ہے دروازے پہ، من بالباب، دروازے پہ کون ہے؟ حضرت عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس، اور بعض روایات میں آتا ہے کوئی اور صحابی. دروازے پہ دستک ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے دروازے پہ کون؟ جواب آتا ہے عمر ابن خطاب. یا رسول اللہ عمر ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا آنے دو. آئے، لمبا واقعہ، آئے، کلمہ پڑھا، شہادتین کی گواہی دی. تو جیسے ہی زبان سے شہادتین کی گواہی کے الفاظ نکلے، دار ارقم سے اللہ اکبر کی صدا ایسی گونجی کہ پوری مکہ کی وادی اس سے جو ہے وہ گونج اٹھی. خوشی کے عالم میں مسلمان اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہیں. جب مسلمان کفر کے سامنے جوش ولولے، جوش و خروش کا اظہار کرتے ہیں، جذبات کا اظہار کرتے ہیں، تو اللہ اکبر کہتے ہیں. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، محبوب آپ اپنے رب کی بڑائی اور کبریائی بیان کیجیے. چوتھا حکم وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. اچھا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کا مفہوم بعض حضرات نے یہ بھی لیا ہے کہ نماز پڑھیے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، چوتھا حکم اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے. اس سے مراد بھی دو معنی ہیں. ایک معنی یہ کہ ظاہری لباس صاف اور پاک ہو. جس آدمی کا ظاہری لباس پاک صاف ہوگا اللہ کے حکم کے مطابق، یہ میں شرط بتا رہا ہوں، اللہ کے حکم کے مطابق وہ اپنے ظاہری لباس کو پاک صاف رکھے گا، امید ہے کہ وہ اپنے بدن کو بھی اور بدن کے اندرونی حصے کو بھی یعنی نہا خانے کو بھی پاک اور صاف رکھے گا. ایک معنی تو یہ کہ ظاہری لباس کو پاک کرے. دوسرا معنی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کا معنی کیا ہے کہ اپنے لباس کو پاکیزہ کیجئے، یعنی اپنے اخلاق کو پاکیزہ کیجئے. لباس کی پاکیزگی اور اخلاق کی پاکیزگی، دو باتیں یہاں پر، اس سے دونوں باتیں مراد ہیں کہ اپنے لباس کو پاک کیجئے، اپنے اخلاق کو. اور اسلام نے دونوں چیزوں کے حوالے سے انتہائی زیادہ جو ہے وہ ترغیب دی ہے. ظاہری پاکیزگی کو اسلام نے نصف ایمان قرار دیا ہے، اور اخلاق کی پاکیزگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت عالیہ قرآن نے بیان کی ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور جس کے اخلاق اچھے نہیں اس کا ایمان اچھا نہیں، جس کا برتاؤ اچھا نہیں اس کا سلجھاؤ اچھا نہیں. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، چوتھا حکم کیا گیا کہ اپنے لباس کو پاک کیجئے، اپنے اخلاق کو پاکیزہ کیجئے. پانچواں وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، گندگی غلاظت کو دور کیجئے. گندگی، غلاظت، نجاست، یہ ساری چیزیں ظاہری بھی مراد ہیں، باطنی بھی مراد ہیں. معنی کیا ہے کہ وہ چیزیں جن سے بدن، جن سے لباس ناپاک ہوتا ہے، ان چیزوں سے اپنے بدن اور لباس کو پاک کیجئے. اور جن چیزوں سے آپ کا دل ناپاک ہوتا ہے، دل گندا ہوتا ہے، عقیدہ برباد ہوتا ہے، ان چیزوں سے اپنے دل کو، عقیدے کو پاک کیجئے. میں نے پہلے عرض کیا، کہا کس کو جا رہا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. سمجھایا کس کو جا رہا ہے؟
امت کو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ اگر یوں کہیں گے کہ آپ کو کہا گیا کہ آپ اپنے لباس کو پاکیزہ کریں، آپ اپنے اخلاق کو پاکیزہ کریں، یہ حضور علیہ السلام کے لیے نہیں ہے۔ حضور کا تو لباس ہی پاکیزہ نہیں، حضور کے ساتھ جڑنے والوں کے لباس بھی اللہ نے پاکیزہ کیے ہیں۔ حضور کا ہی اخلاق پاکیزہ نہیں، حضور کے ساتھ جڑنے والوں کو بھی اللہ نے با اخلاق بنایا ہے۔ اس لیے حضور کی نسبت سے امت کو سمجھایا گیا، حضور کے اوپر گندی چیز کوئی نہیں، حضور کے من میں گندی چیز کوئی نہیں، حضور کی وساطت سے سمجھایا جا رہا ہے کہ جو لوگ حضور کے ساتھ نسبت جوڑنا چاہتے ہیں ایمان کی، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے لباس کو بھی پاک کریں، اپنے باطن کو بھی پاک کریں، ظاہر کو بھی باطن کو بھی۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ۔ اچھا، یہاں پر پہلے تو تھے اعمال، اب ہے نیت، اب ہے نیت۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، آپ احسان نہ کیجیے کہ آپ کو اس احسان کا بدلہ زیادہ دیا جائے گا۔ معنی یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے یہ سوچ کر اس کے ساتھ احسان کا معاملہ مت کیجیے، اس کو کوئی ہدیہ، اس کو کوئی تحفہ، اس کی کوئی ضرورت پوری کرنے کا معاملہ، یا اس کی کسی گزارش کو پورا کرنا، اس کو قرض حسنہ دینا، یا کوئی بھی کام جو اس کے لیے بھلے کا کام ہو، آپ کی طرف سے ایک اچھا مستحسن قدم ہو، آپ وہ قدم مت اٹھائیے اس نیت سے کہ جناب کل کو یہ مجھے ریٹرن میں اچھا صلہ دے گا، میرے کام کرے گا، میرے معاملات میں میرا معاون ثابت ہوگا، یا مجھے اس سے ڈبل ٹرپل دے گا، یا مجھے بڑھا کر کے دے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے آپ زیادہ کی امید رکھنے کی نیت سے اس پر احسان مت کیجیے، یعنی کسی پر اس لیے احسان کرنا کہ اس سے بڑھ کر کے امید ہوگی، یہ درست اقدام نہیں ہے، یہ تو نیت کا فطور ہے۔ فرمایا اپنی نیت کی اصلاح کر لیجیے، اپنی نیت کی۔ آگے آخری بات، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کیجیے۔ معنی یہ ہے کہ لوگ آپ کو اذیت پہنچائیں، تکلیف پہنچائیں، آپ کو صدمہ پہنچے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ 7 احکامات ہیں، 7 آیات کریمہ ہیں۔ ان 7 احکامات کے بعد اللہ نے وقوع قیامت کے حوالے سے بیان فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ بڑا ہی مشکل وقت ہوگا، اور کافر کے لیے وہ وقت آسان نہیں ہوگا۔ یوں تو وہ مومن کے لیے بھی، اہل اللہ کے لیے بھی، اللہ والوں کے لیے بھی بڑا ہی مشقت کا دن ہے، بڑا ہی جو ہے وہ نفسا نفسی کے عالم کا دن ہے، ایسا دن ہے کہ جس میں پریشانی، اضطراب بہت زیادہ ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے یہ عارضی اضطراب ہے، یہ عارضی دقت ہے، عارضی مشقت ہے جو کسی مومن کو، اللہ والے کو ہونی ہے۔ حقیقی مشقت، حقیقی دقت، حقیقی تکلیف کس کے لیے ہے؟ کافر کے لیے۔ یہی ان 3 آیات کریمہ میں بات بیان کی گئی ہے۔ پہلی 10 آیات کریمہ کے حوالے سے بات مکمل ہو گئی۔ اب دوسری آیات کریمہ جو 19 ہیں، ان کو سمجھنے سے پہلے ذرا ان کا پس منظر سمجھ لیجئے، پھر ترجمہ پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ولید ابن مغیرہ۔ یہ شخص اپنے والد کا یا والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے ماں باپ کا کل سرمایہ اسی کے نام لگا، نہ کوئی بہن نہ کوئی بھائی۔ مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے رئیس، ان میں سے ایک بہت بڑا رئیس، نامی گرامی رئیس اس زمانے کا، وہ ولید ابن مغیرہ اکلوتی اولاد تھا، اس لیے مکہ مکرمہ میں اس کو وحید اور اسی طریقے سے مختلف القابات کے ساتھ اس کو یاد کیا جاتا تھا۔ سرداران مکہ اس کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ خود مکہ مکرمہ میں بھی اس کی بہت زیادہ پراپرٹی تھی، اور طائف جو اہل مکہ کی سیر گاہ اور اہل مکہ کے لیے ہماری طرح ہمارے زمانے کی مری جیسے کہلاتی ہے، ہاں، وہاں پر اس کی بہت بڑی پراپرٹی تھی، باغات تھے، اور خادم، نوکر، چاکر بہت زیادہ تھے۔ اس لیے لوگ اس کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ اس کی بات کو مانا کرتے تھے۔ جس مجلس میں یہ بیٹھا ہوتا، اس مجلس میں اس کی شان و شوکت دوسروں سے مختلف ہوتی تھی، اس کی رائے کو ترجیح دی جاتی تھی، اس کی بات کو اہمیت دی جاتی تھی۔ دوسرا، اس کو اللہ نے 10 بیٹے دیے، اور وہ 10 کے 10 بیٹے اتنے فتین، چالاک اور ذہین تھے کہ ہر مجلس میں شریک ہوتے تھے، اور مجلس میں جب کبھی کسی کی رائے آتی تو اس رائے کو کسی نہ کسی انداز میں کمزور کر دیتے تھے۔ جب باپ کی رائے آتی تو یک جان، یک قالب ہو کر کے
بلند آواز سے اپنے باپ کی بات پر آمادگی کا اظہار کرتے تھے، ایکے کا اظہار کرتے تھے۔ ان کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ بھی ان کی آواز میں آواز ملا کر کے ولید ابن مغیرہ کی بات کی اہمیت کو بڑھا دیتے تھے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا ایک ایسا سیاسی پینل تھا 10 بیٹوں پر مشتمل کہ وہ بیٹے اس کے لیے مجلس میں عزت افزائی کا ذریعہ بنتے تھے۔ ولید اور دیگر سرداران مکہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے، میٹنگ ہو رہی ہے، اور میٹنگ کا یک نکاتی ایجنڈا یہ ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا سلسلہ دن بدن پھیلتا جا رہا ہے، لہٰذا کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کر لیا جائے، کوئی ایسا انداز اختیار کر لیا جائے کہ آپ کی تبلیغ کا سلسلہ رک جائے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ کسی نے کہا کہ آپ کاہن ہیں، یہ پروپیگنڈا کیا جائے، لوگوں میں یہ بات مشہور کر دی جائے کہ محمد کاہن ہے۔ فوراً ولید بولا کہ ہم جانتے ہیں کہانت کیا ہوتی ہے اور کاہن کیسے ہوتے ہیں، گندے لباس کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے، اسی طریقے سے وضاقتہ کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے کاہن بڑے گندے لوگ ہوتے ہیں۔ محمد ایسے نہیں ہے، محمد ایسے، لہٰذا یہ ہمارا پروپیگنڈا کامیاب نہیں ہوگا۔ سب نے کہا جی ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کسی نے رائے دی کہ آپ مجنون ہیں۔ ولید نے کہا نہیں، مجنون ایسی باتیں نہیں کرتے، وہ تو بیک کی باتیں کرتے ہیں، اور محمد کی باتیں بڑی سلجھی ہوئی، بڑی دور اندیشی کی باتیں ہوتی ہیں، بڑی ہی سمجھداری پر مشتمل باتیں ہوتی ہیں۔ کسی معاملے میں اگر وہ رائے دیں تو ان کے رائے کو فیصلے کا درجہ دیا جاتا ہے، اس لیے یہ مجنون تو نہیں ہے۔ کسی نے کہا دیوانے، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، تو ہر ایک کی بات کو ولید رد کرتا رہا۔ بالآخر سبھی نے کہا کہ جناب آپ ہی بتائیے کہ کیا کہا جائے جس سے آپ کا مشن، آپ کا پیغام، آپ کی دعوت رک جائے۔ ظاہر ایسا پروپیگنڈا دیا جائے، ایسی بات آپ کے حوالے سے مشہور کر دی جائے کہ لوگ اس بات کو سن کر کے حضور کے پاس ہی نہ جائیں۔ یہ ہوتا ہے پروپیگنڈا۔ آج بھی اس دور کے اندر بھی اور ہر دور میں اہل اسلام اور اسلام کے حوالے سے کفار نے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی جملہ، کوئی نہ کوئی بات بطور پروپیگنڈا پھیلا رکھی، اور اس کے انتہائی مہلک اور انتہائی مضر اثرات مرتب ہوئے۔ بالآخر ولید سے پوچھا گیا تمہاری رائے، تو ولید نے کہا کہ مجھے سوچنے دو۔ گردن جھکائی، کچھ دیر سوچا، سوچ کر کے کہنے لگا اس شخص کی وجہ سے باپ بیٹے میں جھگڑا ہے، بھائی بھائی میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، بیوی خامن سے جدا ہو رہی ہے، رشتہ داروں سے ٹوٹ رہے، کٹ رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے لوگوں میں یہ مشہور کر دیا جائے کہ یہ جادوگر ہے۔ سب نے کہا ہاں ہاں بالکل تم نے ٹھیک کہا، تمہاری بات بالکل سولہ درست ہے، اس لیے ہم تمہاری بات کو اہمیت دے کر کے اس بات کو پھیلا۔ اب کوئی وہاں انکار کرنے والا نہیں ہے، حالانکہ یہ بات بھی پہلی باتوں کی طرح بالکل اسی طرح مردود ہے، ملعون بات ہے، لیکن چونکہ سردار نے کہی ہے، رئیس نے کہی ہے، بڑے فرد نے کہی ہے، تو سب نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت کی کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہاری دولت، تمہاری اولاد تمہاری عزت افزائی کا باعث بنے گی، تمہاری نجات کا باعث بنے گی، اور تم سمجھتے ہو کہ تمہاری بات کو فیصلے کا درجہ دیا جاتا ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم دنیا میں کامیاب ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ تمہاری بھول بھلیہ ہے، تم اس کو اپنے لیے اپنی عاقبت کے اعتبار سے یہ سمجھ لو کہ تم اب سے برباد ہونا شروع ہو گئے۔ یہ جو تمہیں دولت ملی یہ ہم نے دی، اولاد ملی ہم نے دی، تمہیں عزت دی ہم نے دی، اب ہم اس عزت کو واپس لیں گے، اس دولت کو واپس لیں گے، اس اولاد کو تم سے چھین لیں گے، تمہارا باغی کر دیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس معاملے کے بعد ولید کے گھر میں نعمتوں کے نزول کے بجائے رزق میں تنگی پیدا کرنا شروع کر دی۔ کہیں کوئی نقصان ہو رہا ہے، کہیں کوئی مسئلہ خراب ہو رہا ہے، کہیں پر بیٹا جو ہے وہ ایک بیٹا نافرمان ہو رہا ہے، دوسرا بیٹا نافرمان ہو رہا ہے، یوں بھائیوں کی آپس میں چپ کلش، اور اس کا جو وہ ایکا تھا، اس کی جو وہ پاور تھی، وہ پاور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ختم کر دی۔ آخری بات، عرب کے اندر اس کو ریحانۃ قریش کہا جاتا تھا، کہ قریش کا پھول، قریش کا، بالآخر اللہ نے اس پھول کو مرجھا دیا۔ پتہ یہ کون شخص ہے؟ یہ
اس عظیم انسان کا والد ہے جس کو اسلام کی تاریخ کا عظیم سپہ سالار کہا جاتا ہے، سیدنا سیف من سیوف اللہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ والد ہے، خالد بن ولید. ٹھیک ہے، دیکھیے، ذرنی ومن خلقت وحیدا، ہمیں اس شخص سے سمجھ لینے دیجئے، یعنی مجھے اس شخص سے سمجھ لینے دیجئے جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا. وحیدہ، اس کو وحید کہا جاتا تھا نا، وحید اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، یا وحید اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ اکیلا آدمی ہے، مکہ مکرمہ کے سرداروں اور رئیسوں میں اکلوتا آدمی ہے جو اتنا بڑا مالدار ہے، اس لیے وحید. اللہ کیا فرماتے ہیں کہ نہیں، وحیدہ، مجھے اس کو سمجھ لینے دیجئے، اس کو میں نے پیدا ہی اکیلا کیا تھا، اس کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں، نہ تن نہ من نہ دھن، کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ میں نے دیا ہے. اب یہ اکڑ رہا ہے. وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا، دو باتیں فرمائی، اور مال کثیر بھی ہم نے دیا، میں نے دیا. اور اسی طریقے سے فرمایا اور ہر وقت حاضر رہنے والے بیٹے بھی میں نے دیے. وبنین شہودا، ہر مجلس میں نے جیسے عرض کیا حاضر ہوتے تھے. ومہدت له تمہیدا، اور اسے ہر طرح کے سامان میں وسعت دی، ہر طرح کے سامان میں خوب ہر طرح سے مال دیا. ثم یطمع ان ازید، کلا، ابھی خواہش رکھتا ہے کہ اور زیادہ دیں، یعنی ابھی اس کی تمنا اور آرزو یہ ہے کہ اس کو اور ملے. اس دنیا میں تو ملنے کی امیدوار ہے ہی، وہ آخرت کا بھی امیدوار ہے کہ آخرت میں بھی جو کچھ ملے گا مجھے ملے گا، کیونکہ دنیا کا سردار میں تو آخرت کا سردار بھی، یہاں کا سردار وہاں بھی سردار، یہاں کا لینڈ لارڈ وہاں پر بھی لینڈ لارڈ. یہ اس کا تصور. اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، یہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے. سأرہقہ صعودا، ہم اسے صعود پر چڑھائیں گے. صعود کیا ہے؟ جہنم کے اندر ایک ایسا پہاڑ جو بہت بلند ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس پہاڑ پر کافر کو 70 سال تک اوپر چڑھایا جائے گا. جہنم ہے، جہنم کے اندر ہے، منظر کشی ہے نا، جہنم کے اندر پہاڑ ہے، پہاڑ کے اوپر 70 سال تک چڑھایا جائے گا. اور جب 70 سال تک چڑھتے چڑھتے پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے گا، پہنچتے ہی اس کو اوپر سے گرا کر کے 70 سال یعنی جہنم کے اس پہاڑ کے دامن میں پہنچا دیا جائے گا. اب آپ کہیں گے کہ اس سے فرق کیا پڑے گا؟ وہ پہلے بھی جہنم میں تھا، اب بھی جہنم میں. نہیں بھیا، فرق ہے. فرق کیا ہے؟ جب اس کو اوپر چڑھایا جائے گا نا جہنم کے، اس کے دل میں اب امید جاگ جائے گی. کس بات کی؟ کہ شاید نکالا جا رہا ہے، شاید جہنم سے نجات دلائی جا رہی ہے. تو 70 سال تک یہ امید لگائے بیٹھے گا. اس امت کی اوسط عمر کتنی ہے؟ 60 سے 70 کے درمیان. 70 سال تک اوسط عمر تک اس کو اوپر چڑھایا جائے گا، اور جب وہ اوپر چڑھ جائے گا تو فوراً پیچھے سے اللہ تمہارے کو اس کو نیچے گرا دیا جائے گا. امیدیں خاک میں مل جائیں گی. سأرہقہ صعودا انہ فکر وقدر، اس نے فکر کیا اور تجویز کی، یعنی وہ غور و فکر، جو اس نے کہا نا کہ میں سوچتا ہوں، غور و فکر کرتا ہوں، وہی بات. فقتل کیف قدر، اللہ فرماتے ہیں یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی، کیسی بات اس نے کی، کیسی رائے دی. ثم قتل کیف قدر، پھر مارا جائے. اللہ پاک نے یہ الفاظ بد دعائیہ کہے ہیں. کیا کون رہا ہے؟ اللہ. ممبر پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پر فرمایا آمین، تیسری پر فرمایا آمین. یا رسول اللہ پہلے کبھی ایسا نہیں تھا، آج پہلی دفعہ یہ طریقہ. اللہ کے رسول نے فرمایا جبرائیل امین آئے، انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے والدین زندہ ہوں اور بخشش نہ کروا سکے. میں نے کہا آمین. بد دعا کون دے رہا ہے؟ رسول، فرشتوں کے رسول. اور آمین کون کہہ رہے؟ نبیوں کے رسول. فرشتوں کے سربراہ بد دعا دے رہے ہیں، اور انبیاء کے امام کون دے رہے ہیں؟ آمین کہہ رہے ہیں. تو کیا وہ بد دعا، کیا وہ آمین؟ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، آپ نے فرمایا آمین. ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے رب سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے، فرمایا آمین. بالکل اسی طرح یہاں سمجھیے، اللہ نے فرمایا قتل کیف قدر، فقتل کیف قدر، مارا جائے، ہلاک ہو جائے، کیسی رائے دی اس نے. ثم قتل کیف قدر، پھر مارا جائے. یعنی بد دعا پر بد دعا ہے، اور بد دعا رب دے رہے ہیں، قبول بھی رب نے کرنی ہے. کوئی آمین کہے نہ کہے، یہ اللہ کی طرف سے بد دعا کا مطلب اللہ کا فیصلہ، اللہ کا. اور یہ دوہرا فیصلہ ہے ایک آدمی کے لیے، مارا جائے پھر مارا جائے، ہلاک ہوا پھر ہلاک ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا یہ دنیا میں بھی ہلاک ہے، یہ آخرت میں بھی. فقتل کیف قدر ثم نظر. اچھا، اللہ پاک فرماتے ہیں پھر اس نے تامل کیا، غور کیا، سوچا. ثم عبس وبصر. اچھا، یہ بات میں کہنا بھول گیا تھا. اس نے جب غور و فکر کیا نا، توجہ کیجیے، جب غور و فکر کیا تو کہا یہ جادوگر ہے، لیکن کہنے کا انداز بڑا تحقیرانہ تھا. صرف جادوگر کہتا تو شاید اتنی بڑی بات نہ ہوتی.
اوکے یہ بھی بڑا کفر تھا، لیکن جو اس کا انداز تھا نا وہ تحقیر پر تحقیر تھا، اسی لیے اللہ نے فرمایا مارا جائے، پھر مارا جائے. اور وہ کیا تھی؟ تحقیر. پہلے اس نے منہ بنایا اور بگاڑا منہ کو، اور پھر اس نے بہت حقارت کے ساتھ، نفرت کے ساتھ منہ کو مزید بگاڑا. اللہ فرماتے ہیں ثم عبس وبسر، پہلے منہ بنایا پھر منہ کو خوب بگاڑا، اور بگاڑ کر کے ثم عبس وبسر، دو لفظ، تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا. ثم ادبر واستکبر، اور اب یہ درمیان میں بات کہ اللہ کے نبی کی بات کو مانا نہیں، پشت پھیری. واستکبر، غرور کیا. فقال، پھر کہا ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو جادو ہے جو یؤثر، اثر ڈالتا ہے، یعنی منتقل ہوتا ہے ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، یعنی اس کے اثرات منتقل ہوتے ہیں. ایسا جادو ہے جس کے اثرات باپ کو بیٹے سے جدا کر رہا ہے، بھائی کو بھائی سے لڑا رہا ہے، ماں کو بیٹی سے الگ کر رہا ہے، بیوی کو خاوند کا دشمن بنا رہا ہے. یہ تو یؤثر، ایسا جادو ہے کہ جو اثر مرتب کر رہا ہے. ان ھذا الا قول البشر، ولی کہتا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں، انسان کا بنایا ہوا کلام ہے. گویا ایک جھوٹ بھی بول رہا ہے، تحقیر بھی کر رہا ہے، اور حقارت کے ساتھ منہ بنا بھی رہا ہے، بگاڑ بھی رہا ہے، اور جھوٹی نسبت بھی حضور کی طرف کر رہا ہے، اور جھوٹی نسبت اللہ کی طرف بھی کر رہا ہے. اتنے جرائم اس کے ہیں. اب اللہ فرماتے ہیں سأصلیہ سقر، ہم عنقریب اس کو سقر میں داخل کریں گے. جہنم کے مختلف نام ہیں، ان میں سے ایک نام سقر ہے. وما ادراک ما سقر، اور آپ کیا سمجھیں کہ سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، نہ وہ چھوڑے گی اور نہ باقی رکھے گی. یعنی لا تبقی، نہ باقی رکھے گی، ولا تذر، اور نہ چھوڑے گی. دیکھیں لا تبقی کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ وہ کسی کافر کو چھوڑے گی نہیں، ہر کافر کو اپنے پیٹ میں سمولے گی اور اسے خوب اس کی کارستانیوں کے نتیجے میں عذاب میں مبتلا کرے گی. یہ ہے لا تبقی ولا تذر، کہ کسی کو چھوڑے گی نہیں، کوئی کافر سے بچ نہیں سکے گا. اور دوسرا معنی لا تبقی کا یہ ہے کہ وہ کسی پر رحم نہیں کرے گی، ترس نہیں کھائے گی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ چیخے گا تو اس پر رحم کھا لے گی، وہ بہت زیادہ شور شرابہ کرے گا تو اس پر رحم، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ ہر ایک کو اللہ کے حکم کے مطابق پوری سزا دی جائے گی، اور اس دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا. لواحۃ للبشر، ایسی عذاب دینے والی جہنم کی جگہ ہے کہ لواحۃ للبشر، بدن کو جلس کر سیاہ کر دے گی. یعنی اصل میں للبشر، پہلے بھی بشر کا لفظ آیا، اب بھی بشر کا لفظ آیا. پہلے کہا ان ھذا الا قول البشر، ان ھذا الا قول، یہ انسانی کلام ہے. بشر وہاں پر انسان کے معنی میں، یہاں پر بشر کے معنی دو لیے گئے ہیں. ایک بشر کا معنی یہ چمڑی، لواحۃ للبشر، چمڑی کو جلس دے گی، بدن کو جلس دے گی، ایک معنی یہ. اور دوسرا معنی یہ کہ لواحۃ للبشر، انسان کو جلس دے گی. اور سورۃ النساء میں اللہ فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، بدن کے اوپر موجود کھال جیسے ہی سڑے گی ہم نئی کھال چڑھا دیں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہاں تک بات تھی کس کی؟ ولید ابن مغیرہ کی حرکت، اس کے اقوال، اس کے افعال، اس کے کردار پر تبصرہ اور اس کا انجام بد. اب مطلقاً جہنم کے عذاب اور جہنم میں جانے والے اور جانے کی اسباب، ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے. پہلی بات یہ بیان فرمائی جا رہی ہے علیہا 19، اس پر، کس پر؟ سقر پر، جہنم پر 19 فرشتے، 19 ہیں، اس پر 19 ہے. یہ ترجمہ اس کا معنی کیا ہے؟ اس جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہیں. جہنم پر 19 فرشتے. اب 19 فرشتے، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص عدد بیان فرمایا ہے جہنم کا، اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے دو بڑی وجوہات لکھی ہیں. نمبر ایک یہ لکھا ہے کہ جو عقائد ہیں وہ مجموعی طور پر بڑے عقائد 19 ہیں، اور 19 عقائد کے ساتھ ملحقہ ضمنی طور پر کئی عقائد ہیں، لیکن اصولی طور پر 19 بڑے عقائد ہیں. 19 اگر ان میں سے کسی ایک عقیدے کا بھی انکار کیا جائے تو بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر. بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ اب سمجھیے، کہتے یہ کہ قیامت کے دن اللہ جہنم میں ڈالیں گے پکے ٹھکے کافروں منافقوں کو. نمبر 2 بعض اہل ایمان کو، لیکن اہل ایمان کو ڈالا جائے گا صفائی ستھرائی کے لیے. جب ان کی صفائی ستھرائی ہو جائے گی تو اللہ رب العزت انہیں جہنم سے نکال دیں گے. اب جہنم میں رہیں گے کون؟ پکے ٹھکے کافر اور منافق. تو منافق کفر کی، نفاق کفر کی بدترین قسم ہے. وہ کفر نہیں، کفر کی بدترین قسم ہے. گویا جہنم میں صرف کافر رہیں گے. جہنم میں، اب یہ سمجھیے، جہنم میں صرف کافر رہیں گے،
اور ایمان جن عقائد کی بنیاد پر مکمل ہوتا ہے ان عقائد کی تعداد کتنی ہے؟ 19۔ 10 عقیدے وہ ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، 5 عقیدے وہ ہیں کہ جن کا تعلق عمل کرنے کے ساتھ ہے، 5 عقیدے وہ ہیں کہ جن کا تعلق عمل سے بچنے کے ساتھ ہے۔ 19 مجموعی طور پہ عقائد ہیں۔ کتنے ہیں؟ 9 عقائد کون سے؟ دل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانا۔ نمبر 2، اس بات پر ایمان لانا کہ یہ سارا کا سارا عالم حادث ہے۔ نمبر 3، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ نمبر 4، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ نمبر 5، آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ نمبر 6، تقدیر پر ایمان لانا۔ نمبر 7، انبیاء پر ایمان لانا۔ نمبر 8، جنت کو برحق ماننا۔ نمبر 9، جہنم کو برحق ماننا۔ یہ 9 باتیں وہ ہیں جو دل سے ماننا جن کا ضروری ہے، دل سے ماننا ان کا۔ تو 9 عقائد وہ ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ 5 باتیں وہ ہیں کہ جو عملاً کرنا ضروری ہے، یعنی عمل کے اعتبار سے وہ کرنا فرض ہے۔ نمبر 1، شہادتین کی گواہی، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، اس کو شہادتین کہتے ہیں، شہادتین کی گواہی۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 اعمال کو کیا کہا گیا؟ کہا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے، شہادتین۔ نمبر 2، اقامت صلاۃ۔ نمبر 3، ایتاء زکوٰۃ۔ نمبر 4، صوم رمضان۔ نمبر 5، حج۔ یہ 5 کام وہ ہیں جو فرض ہیں کرنے، فرض ہیں کرنے۔ ان کا عقیدہ رکھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اگر ان میں سے کسی ایک کی فرضیت کا انکار کیا جائے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ کتنے ہو گئے جی؟ 9 اور 5 14۔ 5 اعمال وہ ہیں کہ جن کو سورہ ممتحنہ میں رب ذوالجلال نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے ضمن میں ذکر فرمایا۔ ان 5 کاموں سے بچنا فرض ہے۔ وہ 5 کام کون سے ہیں؟ ولا یزنین ولا یسرقن ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف۔ زنا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، ناحق قتل نہیں کریں گے، کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے، اور 5ویں اور آخری بات، عصیان نہیں کریں گے۔ یہ 5 کام ایسے ہیں جن سے بچنا فرض ہے۔ 9 باتیں جن کا تعلق دل سے ہے، 5 باتیں جن کا تعلق عمل سے کرنے سے، 5 باتیں وہ کہ جن کا تعلق ہے رکنے سے۔ یہ کل 19 کام ہیں، اور 19 کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ لازم ہیں، فرض ہیں، یہی ایمان کہلاتا ہے۔ اب نتیجے کے طور پر بات سمجھیے، علماء لکھتے ہیں کہ 19 عقائد کا اقرار کرنے والا مومن ہے، وہ اگر کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں گیا تو ایک عرصے کے بعد نکال دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی آدمی کسی ایک عقیدے کا انکار کرتا ہے تو گویا وہ 19 عقائد کا انکار کر رہا ہے۔ ایک کا انکار کرنے والا کیا ہے؟ 19 کا، اور 19 عقیدوں کے انکار کی وجہ سے خلاق عالم فرماتے ہیں کہ 19 طرح کا عذاب اس کو دیا جائے گا۔ ہر عقیدے پر عذاب دینے کے لیے اللہ نے جہنم میں ایک جماعت مقرر کر دی ہے، اور اس جماعت کو لیڈ کرنے والا ایک فرشتہ ہے۔ گویا 19 جماعتیں ہیں 19 عقائد کے انکار کرنے والوں پر عذاب مسلط کرنے کے لیے، اور ہر جماعت کا ایک لیڈر ہے، وہ 19 لیڈر ہیں، اور ان تمام 19 لیڈروں پر ایک بڑے سربراہ ہیں، اور ان کو خلاق عالم نے سورہ دخان میں وَنَادَوْا يَا مالک کے لفظ کے ساتھ پکارا ہے کہ جہنمی کہیں گے اے مالک، اے داروغہ جہنم، اے جہنم کے لیڈر، سربراہ، سب کے چیف، سن ہماری بات، اللہ تک ہمارا پیغام پہنچا دے۔ تو بات یہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ چونکہ کافر 19 عقیدوں کا منکر ہوتا ہے، اس لیے ہر عقیدے کے انکار پر ایک جماعت مقرر کی جائے گی ان کو عذاب دینے پر، اور اس جماعت پر ایک سربراہ ہوگا، اور انہی سربراہوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ علیہا 19، اس جہنم پر 19 فرشتے بطور آفیسر مقرر کیے گئے۔ اب ایک سوال، جہنم میں فرشتے ہوں گے تو فرشتوں کو تو پھر عذاب ہوگا نا؟ جیسے انسانوں کو تکلیف ہوگی وہاں پر فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ یاد رکھیے، فرشتے خوشی اور غم کے محسوس کرنے سے اللہ نے پہلے ہی پاک کر رکھے ہیں، ان کو نہ خوشی نہ غم، کسی چیز کا احساس، قوت حس ان میں نہیں رکھی گئی۔ اس لیے ایک بات، دوسری بات یہ بھی سمجھیے، بطور مثال سے ہی سمجھ لیجئے، جیل ہوتی ہے، جیل میں چھوٹے بڑے سارے مجرم ہوتے ہیں، اس جیل کے اندر جیلر بھی ہوتا ہے، جیل کے اندر جیلر بھی ہوتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جیلر بطور سزا وہاں نہیں ہوتا، وہ تو وہاں پر سزا دینے کے لیے ہوتا ہے، گویا وہ جیل کی ساری تکلیفوں سے بالکل محفوظ ہوتا ہے۔ اسی طرح جہنم میں 19
طبقات پر مشتمل فرشتے ہوں گے، وہ فرشتے کسی قسم کے عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیے، اچھا ایک بات، یہ تو ایک حکمت ہو گئی۔ دوسری حکمت، علماء یہ لکھتے ہیں کہ فرشتے بڑی قوت والی مخلوق ہیں۔ ہر فرشتے کے اندر اللہ نے اتنی قوت دی ہے نا، اتنی قوت دی ہے کہ اگر اس کی قوت کو بروئے کار لایا جائے تو وہ سارے انسانوں کو پسیچنے میں، دبوچنے میں ایک فرشتے کی طاقت کافی ہے۔ لیکن دوسری طرف اللہ کا نظام بڑا عجیب ہے، قوت بڑی دی ہے، لیکن اس سب کے باوجود ہر فرشتے کو کام ایک ہی سونپا ہے۔ ہر فرشتے کو کام ایک ہی سونپا ہے۔ وہ ایک کام کرتا ہے تو دوسرا کام نہیں کرتا، اس سے ہوتا ہی نہیں، وہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کو حکم ہی نہیں دیا۔ جتنی آسمان کی، جیسے مثال کے طور پر اسرائیل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں، مقرر فرشتے ہیں، لیکن ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ لوگوں کی روحیں قبض کرنا۔ وہ پانی اتارنے کی ڈیوٹی پر معمور نہیں ہے، پانی نہیں اتار سکتے۔ میکائیل علیہ السلام کا کام ہے بارش کی ڈیوٹی بروئے کار لانا، اب وہ ڈیوٹی وہ انجام دیتے ہیں، وہ کسی کی جان نہیں نکال سکتے۔ جبرائیل علیہ السلام کا کام وحی لے کر آنا، وہی اتنا بڑا عمل کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا، اچانک وحی کی کیفیت آپ پر طاری ہوئی تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میری ران، میرا گھٹنا ابھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اتنی قوت اور طاقت تھی، یعنی گویا میں برداشت نہیں کر پا رہا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ سید پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کی کیفیت طاری ہوتی تو انتہائی سخت موسم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرات پیشانی سے گر رہے ہوتے تھے۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو طاقت بہت دی ہے، لیکن ان کو کام ایک ہی دیا، دوسرا کام وہ کر نہیں سکتے کیونکہ اللہ کی منشا نہیں ہے۔ اب یہ بات سمجھ آ گئی، تمہیدی طور پر بات سمجھ آ گئی۔ کہتے ہیں کہ جہنم میں قرآن اور حدیث پر غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قرآن اور حدیث نے بتایا کہ جہنم کے اندر عذاب کی 19 قسمیں ہیں۔ جہنم کے اندر عذاب کی 19 قسمیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر نوع پر، ہر عذاب کی قسم پر ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے، کیونکہ وہ ایک طرح کا عذاب دے سکتا ہے، دوسری طرح کا نہیں، اس لیے ہر طرح کے عذاب کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے 19 طرح کے عذاب رکھے تو 19 فرشتے ان 19 عذابوں پر مقرر کیے، اس لیے فرمایا علیہا 19، اس جہنم میں عذاب دینے کے لیے 19 جماعتیں، 19 فرشتے، 19 سربراہ اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ اللہ رب العزت جہنم کے عذاب کی ہولناکی کو بیان فرماتے ہیں، فرمایا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ۔ آپ جانتے ہیں وہاں پیپ ہے، وہاں خون ہے، وہاں سانپ ہے، وہاں بچھو ہے، وہاں زنجیروں میں جکڑنا ہے، بیڑیاں پہنانا ہے، جہنم کی گہرائی ہے، جہنم کے اندر کوڑے مارنا ہے، یہ جو پہاڑ کے اوپر چڑھانے والا عذاب ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بیان کیا، یہ مختلف قسمیں ہیں، 19 قسمیں ہیں عذاب کی۔ فرمایا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے بنائے ہیں۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستيقن الذین اوتوا الکتاب، اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے۔ یعنی علیہ 19 جو کہا کہ 19 فرشتے ہیں، یہ کافروں کو عذاب دینے کے لیے یہ شمار، یہ گنتی بیان کی گئی ہے۔ فرمایا لیستيقن الذین، اس لیے بھی ہے کہ اہل کتاب یقین کریں، اللہ اکبر، اوت الکتاب، اہل کتاب اہل ایمان، ہاں جی یقین کریں، وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور اہل ایمان کا ایمان بڑھے، اہل کتاب والے یقین کریں اور ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اہل کتاب اور مومن اس میں شک نہیں کریں گے، یعنی جہنم اور جہنم کے فرشتوں کے حوالے سے اس عدد پر اہل کتاب اور مومنین شک نہیں کریں گے۔ میں بھی عرض کرتا ہوں وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، کفر ہے، والکافرون، اور کافر جو کافر ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، وہ کہیں گے اس مثال کے بیان کرنے سے اللہ کا مقصود کیا ہے، اللہ کیوں یہ مثال دینا چاہتے ہیں؟ کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء۔ اب سمجھیے، مشرکین مکہ، کفار، منافقین اس طرح کی بات جب بھی سنتے تھے تو وہ ہنستے تھے۔ مثلا اسی بات پہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا علیہ 19 تو مکہ مکرمہ میں کفار نے کوہرام مچا دیا، او ہو اچھا 19، صرف 19، او لو جی ہم اتنی بڑی تعداد میں 10 بندے مل کر کے ایک فرشتے کو کا مقابلہ کر لیں گے۔ ایک کہا یہ بڑا، ایک آدمی نے تو عجیب بات کی، اس نے کہا جناب 17 کے لیے تو اکیلا میں کافی ہوں، 2 سے تم سب نمٹ لینا۔ اس طرح استہزاء کیا، منافقین بھی اسی طرح استہزاء کرتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس طرح کی آیات یا قرآن پاک میں جب مثالیں دی جاتی ہیں، مچھر کی، مکھی کی، ہاتھی کی، اس طرح کی چیزوں کی جب مثالیں دی جاتی ہیں، چھوٹی چیز کی یا بڑی چیز کی، تو کفار اور منافقین ہنستے ہیں کہ دیکھو یہ کیسا کلام ہے، اس میں ایسی مثالیں دی جا رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان مثالوں کے ذریعے سے ہم اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں اور کافروں کے کفر میں اس سے اضافہ ہوتا ہے، ایمان والوں کے ایمان میں اور کافروں کے کفر میں۔ یہی بات بیان کی گئی، کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔
وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذکریٰ للبشر. بڑی عجیب بات فرمایا، اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ 19 کی تعداد بیان کی ہے، لشکر ہیں کتنے پتہ ہی کوئی نہیں. اللہ کے سوا جانتا ہر ستارے کو تھامنے والا ایک فرشتہ. لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں نہیں، اربوں میں، کھربوں میں ستارے ہیں. اس کو بھی چھوڑ دیں، یہ تو ستارے ہیں. بارش ہے نا، بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ آتا ہے. اوپر سے قطرے کو لے کر آتا ہے، زمین تک وہ فرشتہ لے کر آتا ہے. اگر وہ اوپر سے چھوڑ دیا جائے تو قوم لوط پر جس طرح پتھر برسے تھے، ایسے انسانوں کے لیے یہ پانی کا قطرہ پتھر کی مانند بن جائے. وما ہی الا ذکریٰ للبشر. اور یہ تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے. یہ جو بات کی ہے صرف نصیحت کے لیے کی ہے، باقی اس کے لشکر کی تعداد کو جانتا کو نہیں. کلا والقمر واللیل اذ ادبر. ہاں چاند کی قسم، اللہ فرماتے ہیں ہمیں چاند کی قسم، اور رات کی جب پیٹھ پھیرنے لگے. کیا مانا یہ کہ چاند سے روشنی ہوتی ہے، اور وہ اتنی روشنی ہوتی ہے کہ کل اندھیرے کو ہلکی سی روشنی میں بدل دیتا ہے. لیکن جب رات چھٹ جاتی ہے تو دن کا اجالا، سورج کی کرنیں، وہ اس کل اپنا اندھیرے کو کل روشنی کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں. فرمایا ایسے ہی یہ دنیا کافروں کے حق میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. ابھی ان کے لیے سورج قیامت کا نمودار ہونے والا ہے. جب قیامت قائم ہوگی تو ان کے لیے ایسے ہوگا جیسا کہ سورج نمودار ہو گیا، ہر چیز کھل کر ان کے سامنے آ جائے گی، ہر چیز عیاں ہو جائے گی. آگے فرمایا والصبح اذا اسفر، اور صبح کی قسم جب روشن ہو، اس سے مراد ہوئی قیامت. انھا لإحدى الكبر نذیرا للبشر. ایک بہت بڑی ہے، مطلب بہت بڑی آفت ہے قیامت، یہ آنے والی ہے. نذیرا للبشر، بنی آدم کے لیے وہ خوف کا باعث ہے. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر، جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے. کیا مطلب یہ عقیدے کی اصلاح کرنا چاہے تو تب بھی اس کے لیے بہت بڑے خوف کا ذریعہ ہے، اور اگر اصلاح نہیں کرنا چاہتا تو تب بھی اس کے لیے خوف کا ذریعہ ہے. بس فرق صرف اتنا ہے کہ جس نے اصلاح کرنی ہے وہ دنیا میں خوف زدہ ہوگا، وہاں پر مطمئن ہوگا، اور جس نے اصلاح کرنی نہیں ہے اس کے لیے یہ دنیا عیاشی کا گھر ہے اور وہاں پر خوف ہی خوف ہے. بس آگے دیکھیں، کل نفس بما کسبت رہینہ. ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گرفتار ہوگا، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں جکڑا جائے گا. الا اصحاب الیمین، مگر داہنی طرف والے یعنی نیک لوگ نہیں جکڑے جائیں گے. آپ نے سورہ واقعہ میں انسانوں کی قیامت کے اعتبار سے 3 قسمیں پڑھی تھی. ایک دائیں طرف والے، دوسرے ایک سابقین الاولین، دوسرے دائیں طرف، اور تیسرے اصحاب الشمال. فی جنات، وہ دائیں طرف والے لوگ کہاں ہوں گے؟ جنتوں میں ہوں گے. یہ بات ختم. اب اگلی بات، یتساءلون عن المجرمین. یہ لوگ یعنی جنتی لوگ پوچھیں گے عن المجرمین، گناہگاروں سے. کیا پوچھیں گے؟ جہنم میں کیوں آئے؟ ما سلککم فی سقر، کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے ہو، دوزخ میں کیوں لائے گئے ہو. اب جو جہنمی ہوں گے وہ اپنے دوزخ میں جانے کے اسباب اور وجوہات بیان کریں گے. نمبر 1، قالوا لم نکن من المصلین، وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. نمبر 2، ولم نکن نطعم المسکین، اور ہم فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے. وکنا نخوض مع الخائضین، اور تیسری بات کہ اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے. نمبر 4، وکنا نکذب بیوم الدین، اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے. کتنے بڑے بڑے کام ہیں یہ. یعنی نماز پڑھنا اتنا بڑا کام ہے کہ بندہ جہنم سے نجات پا لیتا ہے. غریب کو کھانا کھلانا اتنا بڑا کام ہے کہ جہنم سے خلاصی ہو جاتی ہے. قیامت کا اقرار کرنا اتنا بڑا عقیدہ ہے کہ جہنم سے خلاصی ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اہل حق کا ساتھ دینا اتنا بڑا عقیدہ ہے کہ جہنم سے خلاصی ہو جاتی ہے. فرمایا حتی اتانا الیقین. اس کے اگینسٹ انہوں نے کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جہنم میں جانے کی اپنی وجوہات بیان کریں گے. ہم نمازی نہیں تھے، ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم حق والوں کا انکار کرتے تھے یا اس کا مذاق کرتے تھے، اور اسی طریقے سے ہم قیامت کا انکار کرتے تھے. یہاں تک کہ موت آ گئی، یعنی یقین آ گیا، موت آ گئی. فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین. اب اللہ نتیجہ بیان فرماتے ہیں. فرمایا سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کوئی فائدہ نہیں دے گی. فما لهم عن التذکرۃ معرضین. ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. آگے فرمایا کأنهم حمر مستنفرہ. یہ نصیحت سے منہ ایسے موڑ رہے ہیں گویا کہ گدھے ہیں کہ بدک جاتے ہیں. کتنی بڑی بات اللہ نے فرمائی ہے. حق سے، نصیحت سے، دین سے برگشتہ ہونے والا گدھا ہے. بلکہ قرآن پاک میں تو سورہ اعراف میں یوں کہا گیا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. فرت من قسورہ. یہ گدھا بدکتا کب ہے؟ فرمایا جیسے شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں. یعنی گدھے اپنی جان کے خوف سے بھاگ جاتے ہیں. فرمایا یہ گدھے ہیں، یہ قیامت کے اقرار کو اپنی موت سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کی موت نہیں ہے، اس میں حیات ہے، لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں. بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتى صحفا منشرۃ کلا. اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے. یعنی ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ جناب مجھے فرشتہ آ کر کے الگ تھلگ کہے چودھری صاحب قیامت آنا لیجیے. ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ خصوصی پیغام میرے پاس آئے. ایسا تو ممکن نہیں ہے.
ایسا تو ممکن ہے؟ یہ اللہ کا کم کرم ہے کہ اس نے 1.25 لاکھ نبیوں کو دنیا میں مبعوث فرمایا. وہ چاہتے تو ایک صدا آسمانوں سے بلند کر دیتے کہ لوگوں میں تمہارا رب ہوں، مجھے اپنا رب سمجھو، بس اتنا کافی تھا. لیکن اس نے کرم کیا، احسان کیا، نبیوں کو بھیجا، نبیوں کو تکلیفوں میں مبتلا لوگوں نے کیا، نبیوں نے صبر کیا، اللہ نے فوری طور پہ انتقام لے لیا، حتیٰ کہ جب اتمام حجت ہو چکی پھر اللہ نے ان سے انتقام لیا. دیکھیں اللہ کے رسول کو اللہ نے پچھلی سورہ مبارکہ میں کیا فرمایا؟ محبوب آپ صبر کیجیے گا، آپ صبر کیجیے گا اور آپ انتقام مت لیجیے گا. دیکھیے کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ ہر ایک کے پاس کھلی کتاب ہے. بل لا یخافون الآخرہ، حقیقت یہ ہے کہ انہیں آخرت کا خوف ہی نہیں ہے. اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف اللہ تو قادر ہے اس بات پہ کہ ہر ایک کے پاس فرشتے کو بھیج دے. اگر بھیج بھی دیا جائے تو انہوں نے ماننا کون سا ہے؟ کلا انہ تذکرہ، کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن، یہ کلام، یہ رسول کی باتیں، یہ رسول سب اس سے مراد ہو سکتے، یہ نصیحت ہے، اصل قرآن ہے. فمن شاء ذکرہ، بس جو چاہے اسے یاد رکھے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور یاد بھی تبھی رکھیں گے جب اللہ چاہے گا. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ دنیا میں اگر لوگ کافر ہیں تو وہ اللہ کی مرضی سے تو پھر ان کا قصور کیا ہے؟ جواب ہے کہ نہیں. یہاں اللہ کے چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ استعداد ان کو دی، انہوں نے اپنی استعداد کو خراب کیا تو اللہ نے مہر لگا دی. بس تو مہر اللہ نے ابتدائی طور پہ نہیں لگائی، مہر اللہ نے انتہائی طور پہ لگائی ہے. جب انہوں نے استعداد خراب کی ہیں تو ان کو عذاب ملے گا ان کی استعداد کی خرابی کی وجہ سے. وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ، اللہ ہی ڈرنے والوں کا نگہبان ہے. وہ اہل المغفرہ، اور اللہ ہی بخشش طلب کرنے والوں کا نگہبان ہے. مراد یہ ہے کہ جو ڈرتے ہیں اللہ ان کا مالک ہے، جو مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ ان کا مالک ہے، اور جن کا مالک اللہ ہو جائے ان کو نہ دنیا میں خوف نہ آخرت میں خوف. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.